سانی نہ ولیاں اندر میراں دی شان اے تقدیراں بدل وخاوے چورانو کتب بناوے اے تقدیراں بدل وخاوے چورانو کتب بناوے والیاں دے غوث جلی نو قسمت چمکا ندا والیاں دے غوث جلی نو قسمت چمکان دا پھاڑ لو ولیاں دا پلہ کرم کرے گا اللہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اللہ ڈرو پھاڑ لو ولیاں دا پلہ وکونوا مع الصادقین پھاڑ لو ولیاں دا پلہ کرم کرے گا اللہ سچا تے سچا فتویٰ پڑھ لو قرآن دا پیراں دا اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والےو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ پھاڑ لو ولیاں دا پلہ کرم کرے گا اللہ سچا تے سچا فتویٰ پڑھ لو قرآن دا پیراں دا تیرے سنگ یاریاں لائیاں یار بھی والے اسائیاں سر سیرا غوث جلی دے لگیاں نیباں ندا سر سیرا غوث جلی دے لگیاں نیباں ندا پیراں دا پیر سونا ولیاں دی گردن اوپر ہے جس دا قدم منور ولیاں دی گردن اوپر ہے جس دا قدم منور ہاں رب نے بخشے آئے جس نو رتبہ اعلیٰ ندا رب نے بخشے آئے جس نو رتبہ اعلیٰ ندا پیراں دا پیر سونا پیراں دا پیر سونا والی جیلا ندا سانی نا ولیاں اندر میراں دی نہایت ہی واجب الاحترام گرامی کے حضرات اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح عمل کیے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور ایمان لیانے تو بعد نیک عمل کیتے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ان قریب اللہ تعالیٰ انہاں لوکاں دے دلاں دے وچ انہاں دی محبت داخل فرما دے گا۔ دوسرے مقام تے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والےو اللہ کو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔
گرامی کے حضرات، ولایت دی سب تو پہلی بنیاد ہے ایمان۔ اگر بندہ کہ میں ولی ہاں، ایمان والا نہیں، ولی نہیں ہو سکتا۔ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، فراڈیا ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط ہے کہ بندہ رسول کریم دا غلام ہوئے، ایمان والا ہوئے۔ دوجی گل جڑی اللہ دے قرآن تو ثابت ہے، فرمایا ایمان والا بھی ہوئے تے نیک عمل بھی کردا ہوئے۔ ساڈی ولایت دا معیار کی ہے؟ وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ بڑی پہنچی ہے جی 20 سال ہوئے بابا نہاتا ہی نہیں، 40 سال ہوئے کدی نہاتا ہی نہیں، تو وہ بڑا ولی ہے۔ میں کہا یقینی طور تے ولی ہے شیطان دا، وہ شیطان دا ولی ہے، شیطان دا دوست ہے۔ تو جڑے اللہ دے ولی نے، جڑے اللہ دے قریبی نے، اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے تو صالح عمل کیتے۔ پتہ چلیا بے ایمان بے دین بندہ کدی ولی نہیں ہو سکتا۔ اے تے ہو سکتا ہے کہ او دے ہاتھ تو استدراج مل جائے کہ وہ کوئی گل کہ ہو جائے، تو یہ مطلب یہ نہیں کہ ولی بن گیا۔ حدیث پاک تفصیل کے اندر ذکر فرمایا ہے، فرمایا بندہ نفل فرض دے پڑھتا ہی پڑھتا ہے۔ بعض گل اج کل دے ولی بھی یہو جے نے معاذ اللہ، اے جی سانو نماز نال کی، ساری ہر وقت نماز ہے۔ وہ جے ہر وقت ہی نماز ہوئے تو حسین ابن علی نو کی لوڑ سی کربلا جان دی؟ رسول اللہ تے غارہ چ نمازاں پڑھی ہیں، تے اوتھے سورج ڈوبے تے او اللہ دے ولیاں دے بھی سردار نے، او کہن یا رسول اللہ ساڈے اکھاں جو تے اتھرو کا دین، یا رسول اللہ نماز ٹائم لنگ گیا، نماز ٹر گئی ہے، تے اوتھے تے سورج بھی واپس آئے۔ نماز پڑھو، اے ولایت دی نشانی بیان کیتی ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح عمل بھی کیے۔ تو پھر کیا ہے؟ فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالی انہاں دی محبت لوکاں دے دلاں وچ داخل فرما دے گا۔ مطلب ہے کہ جڑی اللہ دے ولی دی محبت ہے وہ غیر دی محبت نہیں، اللہ دے ولی دی محبت اللہ دے دشمن دی محبت نہیں، اللہ دے ولی دی محبت حقیقتاً اللہ دی محبت ہے۔ فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور نیک صالح عمل کیتے، تے ان قریب اللہ تعالیٰ بندیاں دے دلاں چ انہاں دی محبت داخل فرما دے گا۔ دیکھو نا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کنے 100 سال ہو چکے نے دنیا تو گئے نے، کتھے بغداد، کتھے پاکستان، کسی نے بغداد دیکھیا بھی کوئی نہیں، بغداد گیا بھی کوئی نہیں۔ 11ویں کا نام آتا ہے تو وچ غوث پاک کا خیال نال ہی آ جاتا ہے۔ کتھے بغداد ہے تو کتھے پاکستان، دنیا دے ہر کونے تے غوث پاک دا ذکر ہوندا ہے۔ وجہ کی ہے؟ اے او لوگ نے جنہاں نے اللہ نو راضی کیتا ہے تے اللہ نے بندیاں دے دلاں دے اندر انہاں دی محبت داخل فرما چھڈی۔ حدیث پاک دے اندر دیکھو نا، بندہ پاکستان چ ہویا پیدا ہے، وہ پنڈوں بیچارہ باہر بھی کدی نہیں گیا، تے غوث پاک نو تے وہ بھی جاندا ہے، اور نہیں پاویں نہ بھی آندا ہوئے انہوں یہ پتہ ہے غوث پاک۔ حالانکہ آپ دا نام ہے عبد القادر، کی نام ہے آپ دا؟ عبد القادر جیلانی آپ دے علاقے دا نام ہے، گیلان، اس واسطے آپ نو جیلانی اور گیلانی کہا جاندہ ہے۔
وجہ کی ہے؟ ہر بندہ کیوں جانتا ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث ہے، فرمایا رسول کریم فرماندے نے ان اللہ اذا احب عبدا، فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ کسی بندے نال محبت کرتا ہے نا، جس وقت اللہ تعالیٰ کسی بندے نال محبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ پہلے اس بندے نے رب نو راضی کر لیا۔ محبت تا ہوندی ہے بندہ دنیا تے رہ کے اللہ دا قرب نہ حاصل کر لیا تو فرمایا اذا ان اللہ اذا احب عبدا، فرمایا جدو اللہ تعالیٰ کسی بندے نہ محبت کردا ہے نا، دعا جبریل، اللہ جبریل نو بلاندا ہے۔ جبریل اے متشابہات وچوں کہ کیویں بلاندا ہے؟ دعا جبریل، اللہ جبریل نو بلاندا ہے۔ فقال انی احب فلانا، جبریل گل سن، یا اللہ حکم، فرمایا فلانا بندہ جڑا ہے نا او دے نال سانو پیار ہو گیا ہے۔ حدیث کے لفظ ہے ان اللہ اذا احب عبدا، جدو اللہ تعالیٰ کسی بندے نہ محبت کردا ہے دعا جبریل، جبریل نو بلاندا ہے۔ فقال انی، اللہ فرماندا ہے بے شک اسی احبو محبت کرنے فلانا، فلانے بندے نے سانو پیار ہے، فاحبہ، تو تم ہی وہ نال پیار کر۔ کتھے بندہ مٹی تے کتھے میرے رب دے خاص جلوے؟ اللہ جبریل نو کہتا جبریل سانو فلانے بندے نال پیار ہے، جے سانو پیار ہے تے تو بھی وہ نال پیار کر۔ فرمایا پھر کی ہوندا ہے؟ پھر جبریل وہ نال پیار کردا ہے۔ گل سنو، جس بندے نال رب پیار کرے تے اس بندے نے رب نو کنا راضی کیتا ہوئے گا؟ اللہ نو راضی کیتا ہے تے تائیں رب فرماندا ہے فلانے بندے نال سانو پیار ہے، جبریل تو بھی پیار کر۔ اور ایک اور حدیث پاک چاہتا ہے، فرمایا جدو بندہ ایک بلشت اللہ دے قریب ہوندا ہے تے اللہ تعالیٰ آندا میں زیادہ وہ دے قریب ہو جانا ہے۔ بندہ ایک قدم میرے وال آئے تے اللہ، حدیث پاک چاہتا ہے اللہ آندا میں دوڑ کے جانا ہے۔ اگر وہ ہاتھ بڑھائے تے اللہ فرماتا اسی زیادہ قریب ہو جانے ہیں۔ اے متشابہات وچوں میں تو وہ جڑی حدیث پاک دا ترجمہ ہے کہ بندہ اللہ نہ تھوڑی محبت کر دے تے اللہ بندے نہ زیادہ کر دے۔ بندہ اللہ نو راضی کر دے تے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ بھی میرے تے راضی ہو جائے۔ فرمایا جس وقت فرشتے جبریل فرشتیاں دا سردار ہے، انہوں اللہ فرماندا فلانے بندے نے سانو پیار ہے تو بھی پیار کر۔ فرمایا ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل، تو جبریل تو کوئی نہیں کہتا یا اللہ تو فلانے بندے نہ بھی پیار کر۔ اللہ فرماندا جبریل، دعا جبریل گل سن، انی احب فلانا، سانو اس بندے نال پیار ہے تو تو ہی پیار کر۔ جبریل بھی تو کہہ سکتا ہے یا اللہ وہ تو عام جا بندہ ہے، بس سانو پیار ہے۔ تو پھر ہوندا کی ہے؟ سرکار فرماندے نے پھر جبریل بھی اس بندے نال پیار کردا ہے۔ غور کرو، اللہ بھی پیار کرے تے فرشتیاں دا سردار پیار کرے تے پھر گل مکدی نہیں۔ ثم ینادی فی السماء، جبریل اعلان کرو فرشتے کو گل سنو، اے زمین تے فلانا بندہ اللہ دا محبوب ہے، تسی بھی پیار کرو۔ اے کوئی یہ نہیں کہ اخبار تو پڑھ کے گل سنا رہی، حدیث پاک ہے۔ او فرشتہ اعلان کرتا یا اہل السماء، اے آسمان والو، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، فلانے بندے نے اللہ پیار کرتا ہے تو اسی بھی کرو۔ فرمایا فیحبہ اہل السماء، سارے اسمانہ دے اندر اس بندے دی محبت رکھ دیتی جاتی ہے۔
پھر کی ہوندا ہے؟ پیار کرو بس، اللہ اس بندے نال پیار کردا ہے۔ صحیح مسلم دے اندر لفظ ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، جس بندے نال اللہ پیار کرے، جس بندے نال فرشتے پیار کرن، آسمانہ دے سارے فرشتے کرن، تے حدیث پاک سرکار فرماندے نے ثم یودع لہ القبول فی الارض، تے پھر زمین واسطے، زمین دے اوتے اس بندے دی مقبولیت عام ہو جاتی۔ پھر وہ بیٹھا پاوے اجرے چ تے اللہ تعالیٰ وہ دی مشہوری کرا دیندا ہے۔ ہر بندے دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے دی محبت نوں داخل فرما دیندا ہے۔ کوئی اشتہار چھپان دی لوڑ نہیں پیندی، کوئی دسنا نہیں پیندا، کوئی کارڈ نہیں پانا پیندا۔ فرمایا وجہ کی ہے کہ اس بندے نے اللہ نو راضی کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ اے دے تے راضی ہو گیا ہے۔ ہن اس بندے نے اللہ پیار کردا ہے، فرشتے بھی کردے نے تے ساری زمین والے بھی اے نال پیار کردے تے اللہ تعالیٰ دے ولی دی محبت او دے غیر دی محبت نہیں، اللہ تعالیٰ مومن بندیاں دے دل وچ اپنے نیک بندے دی محبت داخل فرما چڑھتا ہے۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ جدو ایک بندہ کسی اپنے بندے نہ ملن گیا دوست نال، اللہ تعالیٰ فرشتے نے بھیجا، فرشتے جا انہوں پوچھ کدھر چلا ہے؟ فرشتے نے آن کے پوچھا اینا تریدو، کدھر چلا ہے؟ کہتا اریدو خالی فی ہذا القریہ، فلانے علاقے چ ایک اللہ دا بندہ رہندا ہے، میرا یار ہے تے میں ملن چلیا۔ انہیں کہا انہیں تیرے نے احسان کیتا؟ کہتا کوئی نہیں۔ انہیں کہا تیرے اتنے کوئی انہیں احسان کیتا یا کسی وقت کوئی کام آیا اور کوئی نہیں؟ انہیں کہا وجہ کی ہے؟ انہیں کہا احسان بھی کوئی نہیں، صرف اس واسطے وہ اللہ دا پیارا تے اسی اودے نال پیار کرنے ہیں۔ فرمایا پھر وجہ کی ہے؟ ایسے وجہ نال اللہ تعالیٰ اس بندے نال پیار کردا ہے۔ پتہ چلیا جڑے اللہ دی بارگاہ دے مقبول نے، اللہ تعالیٰ اونا دی محبت دنیا دے دلاں وچ پیدا کر چھڑدا ہے۔ کنے سو سال گزر گئے، شیخ عبد القادر جیلانی، لیکن اج بھی اونا دا ذکر پاک ہو رہا ہے ہر مہینے 11ویں وڈی 11ویں۔ کیوں؟ اے او لوگ نے جنہاں نے اللہ نو راضی کیتا ہے تے ہن اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں تُمباں زمیناں دے پا چھڑیاں نے۔ اور حدیث پاک دے اندر ایک لمبی حدیث ہے، وہ دا میں خلاصہ پیش کراں گا کہ اللہ تعالیٰ دے ولی دی محبت غیر دی محبت نہیں۔ حدیث پاک مفہومی ترجمہ ہے، فرمایا جدو بندہ عبادت کر کر کے اللہ دے اندر قریب ہو جاندہ ہے، اللہ فرمانا میں او دے ہاتھ بن جانا ہے، میں او دے پیر بن جانا ہے، میں او دی آنکھاں بن جانا ہے۔ مطلب ہے کہ میں آنکھوں دی ہوندی ہے تے پھر اسی ویکھیے تے کان دے پیچھے دا علم نہیں، او ویکھے تے 100 کلومیٹر دور ویکھ لیندا ہے۔ اسی ہاتھ لائیے تے دور نہیں کر سکتے، او ہاتھ لائے تے بڑی دور تک وہ ہاتھ جا سکتا ہے۔ لمبی حدیث ہے، سرکار فرمانے نے ایک علاقے وچ ایک بادشاہ سی بنی اسرائیل دی امت، او دے کول سی ایک جادوگر۔ او مرن دا ویلا او دا آ گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت میں مر جانا تو کوئی منڈا دے میں جادو سکھا دیا۔ انہیں ایک زیرک بندہ نوجوان لڑکا انہوں دیتا ہے، انہیں کہا انہوں جادو سکھا دے۔ وہ نوجوان روزانہ جادوگر کو جاندا ہے۔ سرکار فرماندے نے اتفاق ایسا ہوا رستے دے اندر ایک دن اللہ دے نیک بندے نہ ملاقات ہو گئی، وہ دے کو بہنا شروع کر چھڑیا، وہ اللہ اللہ سی تے دیر ہو جانی۔ بخاری شریف دے اندر پوری حدیث تفصیل لمبی ہے، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا تے جادوگر نے انہوں مارنا، انہوں کہا تو لیٹ آیا، وہ بڑا پریشان، میں کی اللہ اللہ کہندا جے جادوگر مارے تو کہیں بادشاہ نے لیٹ کیتا ہے، تو جے بادشاہ پوچھے لیٹ کیوں ہے تو کہیں جی جادوگر نے لیٹ چھٹی دیتی ہے۔ رسے دے اندر وہ اللہ دے بندے دے لاگے بہ جاندا۔ اتفاق ایسا ہویا کہ جتوں دی پول پار کر کے جانا نہ اتے ایک بہت بڑا احساس بلا وغیرہ بیٹھ گئی، کوئی نہ بندہ ادھروں جائے نہ اے کہ میں اٹھے۔
ہوں یہ جڑا نوجوان ہے نا جڑا جادو سیکھن جانا سی تے جادوگر کو گھٹ پیندا سی اللہ والے کو زیادہ پیندا سی. انہیں کہا اج پتہ لگنا ہے جادوگر ٹھیک ہے تو یا اللہ دا ولی ٹھیک ہے. اج پتہ لگنا ہے جادوگر ٹھیک ہے یا اللہ دا بندہ نیک ٹھیک ہے. انہیں پتھر پڑیا, انہیں کہا یا اللہ جو اللہ دا ولی نیک بندہ ٹھیک ہے تو یہ بلا مرنی چاہیے. انہیں پتھر ماریا تو جناب راہ خالی, وہ الٹ گیا. انہیں جا کے اس اللہ دے بندے نو دسیا, انہیں کہا جی اج تے میں ازما لیا تمہوں. انہیں کہا کی, انہیں کہا جی بلا بیٹھی سی تے میں انہوں ماریا وٹا. میں کہا جی اللہ دا بندہ ٹھیک ہے تو راہ خالی ہو گیا ہے. تو وہ نوجوان بزرگ فرمان لگے پتر اج تو تیرا رتبہ میرے تو ود گیا ہے, ازمائشاں واسطے تیار ہو جائے. ہوں اس لڑکے نے اللہ دا نام لے کے دم کرنا تے رب نے شفا دے چھڑنی. اتفاق ہے جڑا بادشاہ سی وہ کہندا سی میں رب ہاں. میں کی ہاں؟ میں رب ہاں, میں معبود ہاں معاذ اللہ. او دا ایک وزیر انا سی, کی سی؟ نبینا. انہوں کسے بندے نے دسیا فلانے علاقے وچ ایک نوجوان ہے, غلام ہے, جا او دے کول جا, وہ دعا کرے گا تے اکھاں مل جان گیا. انہیں پیسے پوسے لے, تھاڑ پرے ہیرے جواہرات دے, کہنے لگا جی تواڈے کو کام ہے. انہوں نے کہا کی کام ہے؟ پہلے لنگر لو. انہوں نے کہا لنگر دی سانو لوڑ کوئی نہیں. انہوں نے کہا کس کام آئے؟ انہوں نے کہا جی سنیا تسی اکھاں دیندے ہو, مینوں اکھاں دے چھڈو. تے اے نے اللہ والے اے نہیں آندے سانو منو, وہ کہندے رب نو منو. نوجوان کہنے لگا میں تے اکھاں نہیں دیندا, میں تے اکھاں نہیں دیندا. کہنے لگا تہاڈی تومی بڑی. انہوں نے کہا اللہ دیندا ہی. انہوں نے کہا مینوں اکھاں دے. انہوں نے کہا اللہ دیندا ہے. انہوں نے کہا دیو. انہوں نے کہا پھر میرے رب تے ایمان لے آیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اے او اللہ والے نے جڑے مخلوق نو رب دی بارگاہ چ لے کے ٹر جاندے نے. انہوں نے کہا میرے رب نو مان. انہوں نے کہا جی میں تواڈے رب تے ایمان لے آیا. نوجوان نے ہاتھ چکے. حدیث پاک چ آندا اللہ نے انہوں اکھاں عطا فرما چھڈیاں. اگلے دن بادشاہ کول, بادشاہ نے ویکھیا تے او چنگا بھلا, وہ کہنے لگا تینوں اکھاں کنے دتی ہیں؟ کہنے لگا مینوں میرے رب دتی ہیں. وہ کہنا میرے تو علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہنے لگا جڑا او بچے دا رب ہے, نوجوان دا رب ہے, میرا بھی رب وہی ہے, تیرا بھی رب وہی ہے. کہنے لگا ایڈی گستاخی, میرے تو علاوہ کیڑا رب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ من پاوے نہ من, تیرا بھی وہی رب ہے تے میرا بھی وہی تے نوجوان دا رب بھی وہی ہے. بڑا پر انہوں نے گرفتار کرو. انہوں سزا دیتی. انہوں نے کہا دس کتوں لے آئی؟ انہوں نے کہا بادشاہ پھر وہ نوجوان نے دعا کیتی ہے. نوجوان گرفتار. انہوں نے کہا تینوں کتنے تو مقام ملے؟ انہیں اللہ دے ولی دا پتہ دس چھڈیا ہے. دونوں کیا کہ جان چھڈو میری. انہوں نے کہا نہیں. انہیں دونوں قتل کرا چھڈیا, اپنے وزیر نو, او اللہ والے نو. لیکن اللہ والا نوجوان نو کہہ گیا سی پتر تیریاں ازمائشاں بڑیاں آنگیاں تے قائم رہنے. ایو اللہ دا ولی. ساری رایا مشرک, ساری رایا بادشاہ نو رب ماندی ہے. دو بندے جڑے رب نو رب ماندے وہ قتل کرواتے, نوجوان سلامت ہے. بڑیاں سداواں دیتی ہیں, گل کوئی نہیں. اپنے وزیراں نو انہیں کہا, ان کے گل سنو, نوجوان نو چکو تے پہاڑ دے اتنے کھڑو, پہاڑ تے جا کے تھلے سٹو, مر جائے گا, جان چھوٹ جائے گی. امام الانبیاء فرماندے نے بادشاہ دے وزیر مشیر اس نوجوان نو پھڑے, پہاڑ دے اتنے جا گئے. جدو انہوں تھلے سٹن لگے, نوجوان نے اپنے رب ول ویکھیا, مالکا جے تیری مرضی ہے میں مر جاواں تے ٹھیک ہے میں راضی ہاں, یا اللہ جے تو بچانا چاہنا تے مینوں بچا لے. زلزلہ آیا, زلزلہ, بندے تھلے ڈگے تے نوجوان چلدا چلدا بادشاہ دے دربار پہ پہنچ گیا. بادشاہ حیران ہویا, ان کا تو مریا نہیں تو کتنے نے جائے تینوں مارن گئے؟ بادشاہ میرے رب نے مینوں بچا لیا تے وہ مر گئے نے. ہیں انہوں نے کہا ادھر آؤ, کشتی لو تے کشتی وچ نو بنو.
سمندر چ جاؤ سینٹر چ جا کے اینو سٹ کے واپس آؤ. دیکھو کنا یقین ہے اللہ دے. انہاں کشتی وچ رکھیا, کشتی لے کے جا کے سمندر دے سینٹر چ گئے, ایدیاں رسیاں کھولیاں, رسیاں کھول کے اینو تھلے سٹن لگے. نوجوان نے اپنے رب وال ویکھیا ہے, اے رب العالمین جے تو مینوں اس بات تے راضی ہے میں مر جا, میں بالکل یقین کامل ہے میرا. یا اللہ جے بچانا چاہنا تے مالکا مینوں بچا لے. ہلارا آیا کشتی نو, کشتی پھٹ گئی, بندے غرق ہو گئے, پھٹے تے بہ کے نوجوان واپس آ گئے. بادشاہ کہنے لگا تو مریا نہیں, کہنے لگا بادشاہ میرے رب نے بچا لیا. اے گل بڑی تکلیف دیندی سی, اے میرا رب وہ میرے تو ود بھی کوئی رب ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سارے جہانہ دا رب میرا رب ہی تے تیرا بھی وہی پاویں تو مانی یا نہ من. بڑا پریشان کہ انہیں تو جناب ساری دنیا پر میرے خلاف ہو جائے گی, انہوں نے مینوں مننا کوئی نہیں. کہندا بادشاہ تو مینوں نہیں مار سکتا جنی دیر تک میرا رب نہ چاہے. سانو مارنا ہے کہ نہ مارنا ہے, قتل کرنا کرنا ہے, طریقہ دساں کہ دس دے. انہوں نے کہا بادشاہ ساری دنیا کٹھی کر, ساری دنیا کٹھی کر گراؤنڈ چ تے مینوں اتے کھلار تے تیر پھڑ, تے تیر پھڑ کے تو یہ کہنا ہے ایس نوجوان دے رب دے نا تے میں تیر چلا لگا, میرے تیر ماری میں مر جانا ہے. انہیں کیا کام ہی سوکھا جدو تانوں پتا بادشاہ میرے دماغ کو منتے پھر انہوں نے پتہ نہیں لگتا کی کرنا ہے. نوجوان دے صرف او دا منشا ہے سی کہ رب دے دین دی تبلیغ ہو جائے, اللہ دی توحید دی تبلیغ ہو جائے, ساری دنیا اینو چھڈ کے رب نو مننے. یہ کہندا جی اینو مارو جان چھٹ جائے گی, رکھیا سولی تے. ہن اے بادشاہ نے تیر پھڑیا, کہندا ایس نوجوان دے رب دے نا تے میں تیر چلا لگا. تیر پھڑیا وجیا کن پٹی تے, انہیں ہاتھ رکھیا خون نکلا تے نوجوان الا للہ و انا الیہ راجعون. نوجوان انتقال کر گیا, روح نکل گئی, وہ بڑا خوش ہے مر گیا ہے. پورے جننے اس مجمع دے اندر لوگ سی کہہ لگے آمنا اسی ایمان لے آنے ایس نوجوان دے رب نو ماننے ہیں, ایس نوجوان دے رب تے اسی ایمان لے آنے ہیں. ساری دنیا پکار اٹھی, بادشاہ رب تو تے نہیں, رب تے اس نوجوان دا رب ہے. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پڑھنے. اے بنی اسرائیل دے امت ایک ولی دا حال ہے کہ کیویں تبلیغ کیتی ہے, ساری دنیا پڑھن تے مجبور ہو گئی. اسی بھی اس نوجوان دے رب تے ایمان لے آندا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی او شخصیت دا نام ہے کہ جنہاں نے پوری زندگی پڑھن پڑھان چ گزاری ہے, علم دین پڑھ پڑھان چ گزاری ہے. اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے ایڈی طاقت اور منشا عطا فرمائی ہے, بغداد دے ممبر تے بیٹھ کے تقریر کردے نے, 1 لاکھ بندہ بھی ہے, جنی آواز پہلے بندے نو اونی آواز ہی آخری بندے نو جاندی. حضور الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک, ایک عیسائی کہنے لگا میرے نہ مناظرہ کرو. فرمایا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڈے نبی نے مردے زندہ کیتے, عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے تے تواڈے قرآن چ تے مینوں دسو تواڈے نبی بھی مردہ زندہ کیتا ہے؟ یہ تے دو باتیں کر کے بات ختم کریے. بزرگ فرماندے نے مردہ پہلے مردہ جڑا ہے نا وہ پہلے زندہ ہے, تے جدوں روح نکلے وہ بندہ مردہ ہے. تو انہوں مردہ کیا جاننا جڑا پہلے زندہ سی وہ تے مردہ ہے. انہوں نے کہا مردہ نو کمال کر زندہ کرنا یہ بھی بڑا کمال ہے. وہ ساڈے نبی نے تے انہاں نو زندگی دے چھڈی جدے وچ زندگی ہوندی کوئی نہیں. پتھر کی زندگی ہوندی ہے, وہ ساڈے آقا دی بارگاہ جدے پتھر بھی سلام کردے نے. لکڑی کی زندگی ہوندی ہے نہیں ہوندی, ساڈے آقا دا اشارہ ہوئے تے لکڑیاں بھی حضور نو سلام کردیاں نے. کہنے لگا جی تاڈے نبی نے مردے نہیں زندہ کیتے. فرمایا چل قبرستان پرانی جی قبر کہنا جی اینو زندہ کرو. فرمایا جدو تیرے نبی سائی نو کہنے لگے جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے کی کہتے تھے؟ کہنے وہ کہتے تھے کم باذن اللہ, اللہ دے حکم نہ لوٹ. آپ نے اشارہ کیتا کم باذنی,
میرے حکم نال اٹھ. وہ سی مراسی وجانا سی سرنگی. جدو غوث پاک دا اشارہ ہویا نا سرنگی وجاندہ ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. فرمایا سنا اوے اے غوث پاک دا کمال ہے تے جڑی کرامت ہوندی ہے نا وہ ولی دے ہتھوں نکلے تے کرامت ہے. یہی چیز نبی دے حصوں وعدے ہوئے تو انہوں معجزہ کہندے نے. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی پھر سرکار کا عالم کیا ہو. اے تے غوث پاک دی شان ہے. حضور غوث پاک کون نے؟ صحیح العقیدہ سنی نے. بے دین بندہ ولی بن سکتا؟ بندہ کہے جی نہیں نہیں جی سانو کوئی لوڑ نہیں فلانے نو منن دی. سب تو پہلے سنی ہوئے گا تے پھر ولی ہوئے گا. جیڑا مرضی دیکھ لو بندہ کہے جی ساڈے چ فلانا ولی ہے. ایک نوی پارٹی ہے مرزا جیل بھی وہ کہندا بابے شابے تے شاہی کوئی نہیں. بندے بڑے ساڈے متاثر نے جی بڑی گل ہے جی وہ کتاباں بڑیاں دکھاندا ہے. اللہ دا ولی سب تو پہلے او دی کرامت کی ہے او شریعت تے عمل کردا ہے. شریعت نو چھڈن والا بندہ ولی ہو سکدا؟ تے جڑا بندہ نماز نہ پڑھے کہ جی وہ کئی نماز پڑھو سرکار انہوں نے کہا مولوی دی 5 ویلے دی ساڈی ہر ویلے دی. تے ایہو جا بندہ ولی ہو سکدا؟ جڑا قرآن تو دور ہے ولی ہو سکدا؟ اگر ولایت دین چھڑ کے شریعت چھڑ کے مل دی تے پھر دسو امام حسین نو کی لوڑ تھی نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھن دی. اگر شریعت نو چھڈیا ولایت مل دی تے ولیاں دے تاجدار حضرت مولا مشکل کشا پوری زندگی دیکھو قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان تے گزاری ہے. جنوں بھی ولایت ملی ہے مولا علی دے در تو ملی ہے. تے مولا علی آپ سواری تے بہندے نے دوجے پیر پرلے بنے پر رکاب رکھن تو پہلے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر لیں. ولی ہوندا ہے قرآن دے نال نظر آئے گا یا مصطفیٰ دے فرمان دے نال نظر آئے گا. ولی دا معنی کی؟ ولی دا معنی دوست. ولی اللہ دا معنی ہوندا ہے اللہ تعالیٰ دا دوست، اللہ تعالیٰ دا قریبی. ولی بندے بن جاندے نے لیکن وہ شیطان دے بھی ہو سکتے ہیں، ولی الشیطان. لیکن ولی اللہ وہ بندہ ہوندا ہے کہ جدا ظاہر اور جدا باطن مصطفیٰ دے رنگ وچ رنگے ہوئے. اللہ تعالیٰ سانو ایسے بزرگاں دی ادب اور احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے.